اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ بسم امیر نے موروکو کے بادشاہ محمد ششم کو ایک تعزیتی تار ارسال کیا۔ صحت نے کووڈ-19 کی وبا سے متاثرہ 5205 مریضوں کی صحتیابی کا اعلان کیا ہے۔ احمد میڈیکل کارپوریشن نے کووڈ-19 کے شروعاتی مرحلے ہی میں ٹیسٹ کیے جانے پر زور دیا۔ یورپی یونین کی حکومتوں نے ہانگ کانگ سے متعلق چین کے سیکورٹی قانون پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ سامعین، دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے گزشتہ روز موروکو کے بادشاہ محمد ششم کو ملک کے سابق وزیر اعظم عبد الرحمن الیوسفی کے ارتحال پر تعزیتی تار ارسال کیا، جبکہ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر امور داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی موروکو کے بادشاہ اور وزیر اعظم کو اس موقع کی مناسبت سے تعزیتی پیغامات روانہ کیے۔ وزارت صحت عامہ کی جانب سے کووڈ-19 کے انفیکشن سے صحتیاب ہونے والے 5205 افراد کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں ریکوریز کی مجموعی تعداد 20,604 ہو گئی۔ وزارت کے بیان میں 1993 نئے کنفرمڈ کیسز بھی شامل ہیں، جبکہ اعلانیے میں اس وبائی مرض کا شکار ہونے والے 3 مریضوں کے رجسٹریشن کا اعلان یا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، یعنی 3 اموات واقع ہوئی ہیں۔ اسی دوران پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن کل بروز اتوار سے الواب، التمامہ اور لبیب ہیلتھ سینٹرز پر دوپہر 2 تا شب 10 بجے 3 مختلف ڈرائیوز رجوع کر رہی ہے، جس کے اوقات کی توسیع کی تاریخ کا تعین بعد میں کیا جائے گا۔ واضح رہے، اس امر سے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کی روک تھام میں تعاون کرنا اور کووڈ-19 کے اثر کے شروعاتی مرحلے ہی میں اس کی تشخیص کے امور میں تیزی لانا مقصود ہے، بطور خاص ایسے افراد جنہیں اس کے انفیکشن کا شدید خطرہ لاحق ہے۔ تازہ خبر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ احمد میڈیکل کارپوریشن نے کووڈ-19 کی علامتوں کے ساتھ افراد کے لیے فوری طور پر ٹیسٹنگ کی اہمیت پر زور دیا۔ HMC میں انٹرنل میڈیسن اور ICU یعنی انتہائی نگہداشت کے شعبے کے قائم مقام چیئرمین ڈاکٹر احمد المحمد کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی فرد کو اس وبائی مرض کی علامات کا احساس یا علامت ظاہر ہو تو وہ بلا تاخیر فوراً ہی وزارت صحت کے وقف کردہ کووڈ-19 کے ٹیسٹنگ مرکز یا ہاٹ لائن 16000 پر رابطہ قائم کرے۔ ڈاکٹر احمد کا مزید کہنا تھا کہ اگر وائرس کا شروعاتی دور میں پتہ چل جائے تو اس پر قابو پانے اور علاج میں قدرے زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے ستمبر 9 کو وبائی حملے سے تعلیم کو محفوظ رکھنے کا عالمی دن قرار دیا ہے۔ واضح ہے، اس قرارداد کا مطالبہ شیخہ موضہ بنت ناصر کی طرف سے کیا گیا، جو تعلیم سب سے بالا کی چیئر پرسن ہیں۔ قطر کی زیر قیادت اس قرارداد کا مقصد مسلح قضیوں سے متاثرہ بچوں کو ترجیح دینے کے لیے بیداری پیدا کرنا ہے، جنہیں تعلیم کی حمایت اور گلوبل وکالت کی اشد ضرورت ہے، تاکہ تعلیم پر جاریہ اور دانستہ حملوں کے محاسبے کو یقینی اور دنیا بھر کے بچوں کو مسلح تشدد کے تجربے کو درگزر کیا جا سکے۔ ریاست قطر کی طرف سے پیش کردہ اور اتفاق رائے سے منظور کی جانے والی اس قرارداد کا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل مسٹر انتونیو گٹریز نے خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت تجارت و صنعت نے کمرشل اور خدمات کی مختلف سرگرمیوں کے ورکنگ آورز کے لیے ایک سرکولر جاری کیا، جبکہ اس سے مستثنی سرگرمیوں کا اندراج بھی اس سرکولر میں شامل ہے۔ واضح ہے، کووڈ-19 کے عدم پھیلاؤ یا اس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدام اور
احتیاطی تدابیر کی روشنی میں اور سابقہ فیصلوں اور امور کے لیے کمپلیمنٹ کے طور پر یہ سرکولر جاری کیا گیا ہے، جس کے عین مطابق کل بروز اتوار 31 مئی 2020 سے کمرشل اور خدمات کی دیگر سرگرمیوں کے لیے صبح 7 سے دوپہر 1 بجے تک کام کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں، تاہم فوڈ اور کیٹرنگ، ہائپر مارکیٹس اور سپر مارکیٹس، گروسریز، سبزی اور پھلوں کی دکانیں، پیٹرول اسٹیشنز اور آٹو سروسز، مینٹیننس کمپنیز اور ڈیجیٹل ڈیلیوریز کی کمپنیوں کو چھوٹ ہے، یعنی وہ اس سرکولر کی پابند نہیں ہوں گی۔ علاوہ ازیں کمیونیکیشن کمپنیوں، فارمیسیز، مینٹیننس ورکشاپ کی ایجنسیاں، لاجسٹکس کمپنی، فرائٹ کمپنی، ایئرپورٹس، کسٹم سروسز، ہاسپٹیلٹی سیکٹر کی کمپنیاں، کارخانے، بیکری اور ایسے ریسٹورنٹ، کیفیٹیریاز اور کیفیز جنہیں کسٹمرز کے لیے آرڈر کی ڈیلیوری کی اجازت ہے کو بھی اس سرکولر پر پابندی کی چھوٹ ہے، یعنی وہ کام کر سکیں گی۔ رپورٹ کے مطابق سرکولر میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مالز کے ریسٹورنٹس اور کیفیز کو صرف ہوم ڈیلیوری کے ذریعے ہی کام کی اجازت ہے، جبکہ مالز کے اندر یا اطراف باہر ڈیلیوری کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں تصدیق کی گئی ہے کہ جمعہ اور ہفتے کو اسٹورز اور دفاتر کی کمرشل سرگرمیوں کی معطلی اس وقت بھی جاری ہے، تاہم اس سے قبل شناخت کردہ خدمات کو البتہ چھوٹ ہوگی۔ واضح مذکورہ فیصلے میں یہ بھی کنفرم کیا گیا ہے کہ مالز اور شاپنگ سینٹرز کے ریٹیل اسٹورز کو بند کرنے کا فیصلہ ہنوز برقرار ہے، جبکہ فوڈ آؤٹ لیٹس اور فارمیسیز کو چھوٹ ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے تصدیق کی ہے کہ کووڈ-19 کے عدم پھیلاؤ کے لیے ریاست کی جانب سے اٹھائے گئے اقدام کے حصے کے طور پر مساجد کے اندر عبادت کی اجازت نہ دیے جانے کا فیصلہ ہنوز برقرار ہے۔ وزارت نے یہ اشارہ بھی دیا کہ سوشل میڈیا پر مساجد کو عبادت کے لیے دوبارہ کھول دینے کی خبریں غیر سرکاری ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک کی خبروں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 5.9 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 3,64,000 اموات واقع ہوئی ہیں۔ ادھر روس نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اس وبا سے 232 اموات کی رپورٹ دی، جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے، جس کے بعد ملک میں ہلاکتوں کی تعداد 4,374 ہو گئی ہے۔ فرانس میں جون کی 2 تاریخ سے ریسٹورنٹس، بارز اور کیفیز کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ پیرس میں دیگر شہروں کی بنسبت مزید سختیوں سے رجوع کیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کا ملک عالمی ادارہ صحت WHO کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرنے جا رہا ہے۔ صدر موصوف کا کہنا تھا کہ گروپ کی طرف سے کورونا وائرس کے تعلق سے اصلاحات نہیں کی گئیں۔ برازیل میں کووڈ-19 کی وبا سے اب تک ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 27,878 ہو گئی، جہاں کنفرم کیسز 4,65,166 بتائے جاتے ہیں، جو امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ چین میں مئی کی 28 تاریخ تک کورونا وائرس کے نئے کنفرم کیسز کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ خیال ہے گزشتہ روز جمعہ کو ملک کی اتھارٹیز نے یہ تبصرہ کیا تھا۔ بھارت میں کووڈ-19 سے ہونے والی تازہ اموات کی تعداد 175 بیان کی گئی ہے، جبکہ 7,466 نئے کنفرم کیسز سامنے آئے ہیں۔ لیبیا میں غدار فوجی کمانڈر خلیفہ حفتار کے وفادار دستوں کو پسپائی کا سامنا، جبکہ اقوام متحدہ کی تسلیم کردہ حکومت کی جانب سے تیزی کے ساتھ پیش قدمی۔ متحارب گروپس اپریل 2019 سے ملک کے مغربی حصے پر کنٹرول کے لیے برسر پیکار ہیں۔
اسی دوران برطانیہ کے کرائے کے 5 فوجی ایک آپریشن میں شامل ہو گئے ہیں تاکہ وارڈ لارڈ خلیفہ حفتار کے حملے کے جواب میں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کارروائی کی جائے جو دارالحکومت تریپولی پر قبضے کے لیے کوشاں ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک خفیہ رپورٹ کے حوالے سے انکشاف کیا گیا ہے کہ اس تعلق سے کرائے کے ہر ایک فوجی کو ان کے رول کے لیے $1.5 لاکھ تک آفر کیے گئے تھے، لیکن پلان کامیاب طریقے سے انجام نہ دیا جا سکا۔ اور یورپی یونین کی حکومتوں کی جانب سے ہانگ کانگ سے متعلق چین کے سیکورٹی قانون کو لے کر گہری تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار جوزف بوریل نے بلاک کے 27 وزرائے خارجہ کے ساتھ ایک ویڈیو میٹنگ کے بعد یہ تبصرہ کیا۔ اور ترکی کی وزارت دفاع نے شمالی عراق میں PKK کے 2 عناصر کے قتل کا اعلان کیا ہے۔ وزارت کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ درہ نامی خطے میں فضائیہ کی مدد سے کیے گئے ایک آپریشن کے نتیجے میں PKK کے 2 کارکنان مارے گئے۔ یاد رہے PKK کی جانب سے ترکی کے اندر کیے جانے والے حملوں جن میں عام شہریوں، سیکورٹی اور فوج کو ہدف بنایا جاتا ہے کہ رد عمل میں ترکی کے سیکورٹی دستے اور فوج PKK کے ٹھکانوں کو نشانہ اور اندرون ملک اور شمالی عراق میں ان کے تعاقب میں رہتی ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے موروکو کے بادشاہ محمد ششم کو ایک تعزیتی تار ارسال کیا۔ وزارت صحت نے کووڈ-19 کی وبا سے متاثرہ 5205 مریضوں کی صحتیابی کا اعلان کیا ہے۔ میڈیکل کارپوریشن نے کووڈ-19 کے شروعاتی مرحلے ہی میں ٹیسٹ کیے جانے پر زور دیا۔ یونین کی حکومتوں نے ہانگ کانگ سے متعلق چین کے سیکورٹی قانون پر